کیوں پریشانی ہے؟ مطلب کولیشن گورنمنٹ ہے تو کیا ہے؟ پھر ایک طرف وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں، جو 16 مہینے کا ایکسپیرینس تھا پی ڈی ایم گورنمنٹ کا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا، اب دوبارہ وہ ہی از ان دا ڈرائیونگ سیٹ. تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہے تو کولیشن اور 2/3 میجورٹی تو نہیں ہے ہمارے پاس، سمپل میجورٹی بھی ایز سچ اب تو ہو گئی ہے، لیکن خطرہ کیا، پریشانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ رانا صاحب کا اپنا پرسنل اوپینین ہے اور ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اپنا پرسنل اوپینین دے. بہرحال بالکل ایک کولیشن حکومت کو چلانے میں اور خاص طور پہ یہ مائنورٹی حکومت ہے کہ ہم ڈپینڈنٹ ہیں پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے اوپر، اور اگر وہ سپورٹ نہیں رہتی تو یہ حکومت نہیں رہتی. تو بہرحال ہم تو اسی امید سے ہیں کہ ہم 5 سال پورا کریں گے اور ڈیلیور کریں گے اپنے وعدوں کے اوپر. جو کولیشن حکومت کی جو باریکیاں ہیں یا جو فرکشن پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب ایک کمیٹی فارم کریں گے، جو کہ ایک طریقے سے ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہوگی ہمارے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ، کہ کوئی بھی حکومت کوئی فیصلہ لینے جا رہی ہے یا اسٹیپ لینے جا رہی ہے تو اس کمیٹی کے اندر اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا جائے گا. ان کی کوئی اگر سوالات ہوئے، اپریہنشنز ہوئی تو وہ بھی ڈسکس کی جائیں گی، تاکہ سارے ان لوپ رہیں اور اپ ٹو ڈیٹ رہیں کہ حکومت کیسے چل رہی ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ کولیشن کامیاب ہو، 5 سال ہو کے لیے چلے، کیونکہ پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ہے. انسرٹنٹی کے اندر، اور یہ 2-3 سال میں اگر حکومت خدا نخواستہ اگر مدت پوری نہیں کرتی تو پھر ایک پولیٹیکل کنفیوژن پیدا ہوگی جو معاشی صورتحال کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی. تو مختلف لوگوں کے تجزیے ہیں. رانا صاحب، یہ پروبیبلی یہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی نے کیونکہ حکومت کا حصہ نہیں بنے، وہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو، اور اس لیے ایک تلوار شاید لٹک رہی ہے. یہاں یہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کم جولائی اگست پیپلز پارٹی شاید مطلب ری وزٹ کرے گی اپنے فیصلے پہ اور جوائن کر لے گی، تو پھر یہ خطرہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ تو وقت ہی بتائے گا. بہرحال ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اگر وہ کیبنٹ کا حصہ ہوتا تو یہ سوالات نہ اٹھتے جو اتنے سوالات. اپوزیشن سے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں؟ اپوزیشن مطلب حالانکہ بڑا نمبر ہے. دیکھیں، اپوزیشن سے میرے خیال سے اپوزیشن تو اسٹرینتھ بنتی ہے جمہوریت کی، اگر وہ بننا چاہے. پارلیمنٹ کے اندر بڑا یہ چیک اینڈ بیلنس کا میکنزم رکھ سکتے ہیں. اگر یہ محنت کریں کمیٹیوں کے اندر تو ہمیں بتا سکتے ہیں کہاں ہم غلط جا رہے ہیں، کیا کریکٹیو میجرز ہو سکتے ہیں اگر یہ مثبت سیاست کریں. لیکن اگر یہ جو ہے اپوزیشن سڑکیں بند کرنے کی سیاست، ایک عام آدمی کی زندگی میں خلل ڈالنے کی سیاست، دھرنوں کی سیاست، پولرائزیشن کی سیاست کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو یہ اپوزیشن کے لیے بھی مشکل وقت ہوگا اور ملک کے لیے بھی نقصان ہوگا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا رستہ اختیار کریں. پارلیمنٹ کا رستہ میاں شہباز شریف صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ اگر غلط ڈیسیژن بھی ہو جائے، مطلب جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور پھر کوئی غلط ڈیسیژن ہو جائے، پھر اس کو ریورس کرنا. اینڈ ECC از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ کمیٹی. مطلب آپ نے پورے جو پروجیکٹس اور پھر پتہ نہیں واٹ ناٹ، ساری اکنامک ڈیسیژنز وہاں ECC کا ایک ٹائم ہوتا تھا ذہن کے، مطلب ECC کی میٹنگ کا ایجنڈا حاصل کرنا بھی ایک بہت بڑا، مطلب ہم جب اکنامک رپورٹنگ کرتے تھے تو وہ ایک بہت پریسٹیجیس کمیٹی ہے. دیکھیں، جو آفیشیل فارمیشن ہے نا ECC کی، اس کے اندر پرائم منسٹر ہی ECC کو چیئر کرتا ہے. صحیح. اور لیکن جو ٹریڈیشن چلتا آ رہا ہے وہ یہ کہ فائنانس منسٹر کو ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے اس کی چیئر. پچھلی اگر 3-4 آپ حکومتیں دیکھیں گے تو اسی طرح ہو رہا ہے. دیکھیں، یہاں پرائم منسٹر صاحب نے جو آفیشیل فارمیٹ کے مطابق خود چیئر جو ہے اس کو کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جو فلیک اور جو رد عمل جو آیا کہ جس طرح فائنانس منسٹر کو امپاور نہیں کیا جا رہا یا بالکل اس کو جو ہے وہ کارنر کر دیا گیا، جو کہ غلط تھا، ایک پروپیگنڈا کیا گیا. تو اس وقت پھر پرائم منسٹر نے سوچا کہ نہیں، فائنانس منسٹر ایک بہت اہم پلیئر ہے ٹیم کا، بلکہ بڑا کہہ لیں اوپننگ بیٹسمین ہے، تو اس کو بالکل امپاور کیا جائے گا اور ایسے تاثر کو ہم رد کر دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ECC وہی چیئر کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شو کرتا ہے کہ پرائم منسٹر اور جو PM ہیں وہ کتنے ان لائن ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور سیم پیج پہ ہیں، اور آپس میں ان کا ایک کمفرٹیبل ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جو کہ ایک اچھا کمبینیشن ہونا ضروری ہے. کہ اگر آپ نے معیشت کو بہتر کرنا ہے تو یہ اچھا کمبینیشن ہونا بڑا لازمی ہے. تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا. جو ایک ریزنٹمنٹ یا جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا، میرے خیال سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس پروپیگنڈا کو یا اس ریزنٹمنٹ کو اس فیصلے کے تحت ختم کر دیا جائے، جو کہ ہو بھی گیا. صحیح. اس پہ کوئی
کیونکہ آپ نے پہلے دن سے جتنی بھی اکنامک ریلیٹڈ میٹنگز ہوئی ہیں آپ اس کا حصہ رہے ہیں, اینڈ ٹریڈ از کنسیڈرڈ ٹو بی ویری امپورٹنٹ, اور اگر آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی تو تب بھی پرابلم ہے, اور امپورٹس اگر کم ہو رہی ہیں تو وہ دیٹ ریفلیکٹس نیگیٹیولی آن دا جی ڈی پی ایز ویل. آپ کو بھی معلوم ہے, آپ مطلب اکنامک ایشوز کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. تو اس پہ کوئی ورکنگ ہوئی تھی, کوئی بات ہوئی تھی کسی لیول پہ جو اسحاق ڈار صاحب نے لنڈن میں بات کی ہے, بس اٹ واز جسٹ لائک کہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے, آئی ایم فار اٹ. دیکھیے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے جس طرح جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے پاکستان میں, اس نے بہت دفعہ ڈیمانڈ کی, بلکہ ریکویسٹ کیا کہ کاٹن جو ہے ہمیں امپورٹ کرنے دیں انڈیا سے, کیونکہ کاٹن اگر ہم آج آرڈر دیتے ہیں تو ایک ہفتے بعد کاٹن جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے. اسی طرح یان اور مختلف چیزیں جو ہیں, تو بہت ساری ایسوسیشن, بہت سا را مٹیریل ہے, میڈیسنز کا را مٹیریل ہے, تو وہ ایک وہاں سے پریشر آیا. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر کوئی ابھی کہہ لیں کہ کوئی حکومتی کارروائی نہیں شروع ہوئی. انہوں نے ایک اوپینین اپنا جو ہے فارن منسٹر نے دیا, ابھی کوئی ایسی کوئی ڈسکشن اس کے اوپر نہیں ہوئی, نہ ہم نے کوئی رابطہ کیا. ایک انہوں نے اپنا خیال پیش کیا, اور شاید اس کے اوپر آگے کام ہو. دیکھیں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب دو ملک بدترین سچویشن میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں فارن ریلیشن شپس کے حوالے سے, تو آپ نے دیکھا چین اور انڈیا کی اسکرمشز ہو رہی تھی لیکن انہوں نے ٹریڈ برقرار رکھی. تو ہم نے بالکل, ہم کشمیر کے ساتھ, کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم سالیڈیرٹی ہم نے ہمیشہ دکھائی اور ہمیشہ دکھاتے رہیں گے, اور اس ریلیشن شپ میں وہ ٹاپ پرائرٹی ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو ٹریڈ بین کر کے کوئی ہمارے کشمیری بھائیوں کو فائدہ ہو رہا ہے, کیا ہم کوئی ان کے لیے بہتری حاصل کر پا رہے ہیں, اور اگر نہیں کر پا رہے تو بالکل اس کو ریویو کرنا چاہیے. بہرحال پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تو ہمیں یاد ہے مشرف صاحب کے زمانے میں بس سروس بھی شروع ہوئی, سری نگر مظفر آباد بس سروس, اور وہ تو ہونا چاہیے. تو چلیں مطلب جیسچر تو ایک جانے چاہیے پازیٹیو, اس میں تو میرا خیال میں آپ دیکھیں ابھی اس پہ گورنمنٹ آگے جب یہ کبھی کسی فارمل لیول پہ اوپر بات آئی پھر ضرور اس پہ حکومت فیصلہ کرے گی. میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ٹریڈ وہ رستہ نکالتی ہے جہاں بہت ساری آپ کی ٹریڈ نیگوسیشنز کے لیے آج کابل ایک گروپ پہنچا. دیکھیں اب آپ دیکھیں نا جو تجارت ہے نا, اور کابل جو ہے دروازے کھولتی ہے, ساتھ اس کے ایسی ویڈیوز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ افغان طالبان اور پیمپرنگ ٹی ٹی پی کے جی مطلب. دیکھیں میرا تو ضمیر صاحب صرف اتنا سا موقف ہے کہ اگر آپ کے دروازے بند ہیں, اگر آپ کی بات چیت بند ہے, اور ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرنی ہے, تو وہ کہاں سے کیا ٹریڈ بند کر کے ہمیں ملتی ہے یا ٹریڈ کھول کے کوئی رستہ نکلتا ہے. ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے اگر جو بھی انڈیا پاکستان کا ریلیشن شپ ہوا اس میں جو ٹاپ پرائرٹی ہوگی وہ کشمیری ہوں گے. I understand, بٹ میں نے کابل کی بات کی تھی کہ مطلب ٹریڈ نیگوسیشنز کے لیے. اب آپ دیکھیں نا ہماری اسکرمشز ہوئی ابھی یہ کابل کے ساتھ ایک جو ایک وہ ہمارے کراس ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے, تو ہم نے ریئیکٹ کیا. ہمارے پاک افواج کے جو سپاہی ہیں, جو سولجرز ہیں, ان کی شہادتیں ہوئیں, اور یہ بالکل کوئی بھی ملک ٹالریٹ نہیں کرتا. ہم نے ریئیکٹ کیا, لیکن اس کے بدلے میں وہاں سے بالکل ایک مثبت جواب آیا کہ وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ بات چیت. تو یہ ٹریڈ جو ہے یہ بہت سارے دروازے کھولتی ہے.